کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حج قران، یہ سب سے افضل حج ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا اور وہ حج قران تھا۔ اس میں بہت ثواب ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی آپ سے خطا ہو جاتی ہے تو دوہرا جرمانہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں، لہذا جو حج قران کرنے والے ہیں جب وہ مکے پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو پابندیوں سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ آپ نے حج کے احرام کے ساتھ ہی نیت کر لی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر 2 ذوالحجہ کو آپ پہنچ گئے مکۃ المکرمہ میں تو 8 کو مینا جانا ہے، 8 ذوالحجہ کو، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے آپ نے عمرہ کرنے کے بعد 4-5 دن احرام کی سخت پابندیوں میں آپ رہیں گے، اور اگر جرم ہو گیا تو ڈبل کفارہ ہے۔ تو یہ ذرا سخت ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، لیکن سرکار نے اس کو چونکہ یہ زندگی میں ایک حج کیا اور یہی حج کیا تو یہ افضل ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہی کریں۔ دوسرا حج تمتع ہوتا ہے، ہندوستان پاکستان کے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ عمرے کا احرام پہنتے ہیں، اس میں صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام دوبارہ پہنا جاتا ہے۔ تو اس میں آسانی ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد بیچ کے جو 4-5-6 دن ہیں وہ عمرہ کر کے حالت احرام سے باہر ہو کر عام نارمل کپڑوں میں آپ وقت گزارتے ہیں تو دقت نہیں ہوتی اور سکون سے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ بہت سے لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، ایک تو ان پابندیوں کی، دوسرا خاص طور پہ مرد حضرات کہ ان کو تہبند پہننے کی ہر ایک کو عادت نہیں ہوتی، وہ چادر گرتی رہتی ہے، تہبند کھلتا رہتا ہے، اس کی بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ حج افراد کہلاتا ہے، اس میں صرف آپ حج کی نیت کرتے ہیں، عمرے کی نیت نہیں کرتے۔ یہ زیادہ تر قریب والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حج افراد کرتے ہیں، بہت ہی بیسٹ ہے، تو صرف حج کی اس میں احرام پہنا جاتا ہے، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ 8 ذوالحجہ کے قریب آپ کریں گے حج افراد۔ یہ تینوں کا میں عرض کر دوں گا، لیکن ابھی جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں وہ حج تمتع کو پہلے بنیاد بنا کر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہمارے ہندوستان پاکستان کے بھائی بہن جو ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، باہر والے بھی کرتے ہیں، تو پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر حج قران اور حج افراد کا مختصر بیان ہوگا، کیونکہ تمام چیزیں پھر یکساں ہیں، چند چیزوں میں تھوڑا تبدیلی ہے۔ تو اب جیسے آپ نے عمرے کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو عمرے کا احرام پہننا ہے، تو یہ حج تمتع کے اعتبار سے آپ نے صرف عمرے کی نیت کی ہے۔ پھر آپ جب عمرہ کر لیں گے، حلق وغیرہ کرا کے حالت احرام سے باہر ہوں گے، پھر 8 ذوالحجہ کو آپ کو حج کا مزید احرام یعنی دوبارہ نیت کر کے حج کا احرام پہننا ہوگا۔ تو اب آپ جہاز میں بیٹھ چکے تھے، ہم نے آپ کو بتایا، اب آپ جب 2 صورتیں ہیں اب یہاں پر، بعض تو اوقات تو فلائٹ آپ کی ہوتی ہے مدینہ منورہ کی، اگر تو کسی کی مدینے کی فلائٹ ہے تو ہمارا مشورہ ہوگا پھر آپ گھر سے احرام ہرگز نہ پہنیں، آپ عام کپڑوں میں جائیں مدینہ منورہ، چاہے درمیان میں میقات آ رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور بیچ میں بتایا جاتا ہے میقات ہے، تو پھر مدینے سے مکے آتے ہوئے بھی میقات ہے، ذوالحلیفہ کہلاتی ہے، اب یار علی بھی کہتے ہیں، وہاں مسجد ہے، بسیں وغیرہ رکتی ہیں، وہاں پہ آپ غسل کرتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، تو گویا کہ دو میقاتیں آ جاتی ہیں بعض لوگوں کی، اور جب 2 میقاتیں آئیں تو فقہا نے اجازت دی ہے، افضل یہ ہے کہ آپ پہلی میقات سے پہلے ہی احرام پہنیں، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے، 8 دن تو آپ کو مدینے میں گزارنے ہیں، پھر وہاں پہ احتیاطیں کیسے کریں گے، اور غیر افضل صورت یہ ہے، اور بالکل جائز ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، کہ آپ پہلے نارمل کپڑوں میں، عام کپڑوں میں پہنچ جائیں مدینہ منورہ، وہاں ٹائم گزار کر، پھر جب آپ وہاں سے مکے آئیں تو پھر آپ وہی جو میں نے احرام کی پوری تفصیل ذکر کی ہے، عمرے کا احرام پھر پہنیں گے آپ، اور پھر درمیان میں ذوالحلیفہ سے پہلے نیت کر لیں گے، پھر میقات کراس کر کے آپ مکے میں داخل ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ تو اب آپ کو پہلے یہ طے کرنا ہے، آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کی فلائٹ کدھر جا رہی ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو کرنا ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ جا رہی ہے، تو جو خاص طور پہ ہندوستان پاکستان سے جاتے ہیں تو بیچ میں میقات آتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز میں آپ کو نیت کر لینی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کسٹم پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو اپنے کاغذات چیک کروانے میں، دیگر چیزوں میں، اپنا سامان وصول کرنے میں، تو اس میں آپ گھبرائیں نہیں، اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمیں صبر و تحمل کی پہلے سے ہی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جانے سے پہلے اپنے غصے کو ضبط کریں، اپنی زبانوں کو ہماری بہنیں بند کریں خاص طور پر، اور جو ہاتھ چھٹ آدمی ہیں کہ فوراً ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا زبان سے
مغلظات بکنا شروع کرتے ہیں وہ کنٹرول کر لیں اپنے آپ کو، کوشش کریں ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، تاکہ وہاں جا کر آپ نہ تماشا بنائیں نہ خود تماشا بنیں اور اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں۔ وہاں سے فارغ ہو کر آپ کو سب بتا دیا گیا ہوگا کہ بسیں کو آپ تمام کرایہ دے چکے ہیں، رہائش وغیرہ کا دے چکے ہیں، وہ سب آپ کو پھر آپ کو ہوٹل تک پہنچا دیں گی، بسیں وغیرہ باہر نکلیں گے پہنچ جائیں گے۔ مکہ المکرمہ پہنچے، جب اس شہر پہ نظر پڑیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بالکل ایسے ہمیں جانا چاہیے کہ جیسے ہم ایک مجرم ہیں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم گناہوں سے آلودہ لوگ وہاں پہنچیں تو اللہ کی بارگاہ سے نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا پروانہ لینے پہنچیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اگر مجرم ہو اور وہ پھر بھی کھلکھلا کے ہنس رہا ہو اور وکٹری کے نشانات بنا رہا ہو اور مستیوں میں لگا ہو تو آپ کہیں گے بھئی بہت ہی حیا سے خالی آدمی ہے کہ مجرم اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اب معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا کہ ہم جاتے ہیں مکے میں اور وہاں جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں مکے میں داخل ہونا چاہیے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں کو یاد کریں اور ہوٹل تک پہنچیں۔ بعض لوگ جلدی کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے جا کے عمرہ کر لیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ عبادت جتنے سکون سے اور یکسوئی کے ساتھ کی جاتی ہے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے گا، اتنی ہی عبادت میں آپ کا دل مائل ہوگا، کوفت کم سے کم ہوگی۔ اور آپ اگر ابھی جائیں گے تو پہلے وہ آپ تھک چکے ہیں اور سیدھے جا کے عمرہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے عمرہ کر لو تاکہ احرام کی پابندی سے باہر آئیں، ان کو بڑی کوفت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ عبادت کرنے آئیں یا عبادت کا بوجھ سر سے اتارنے آئیں، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ پہلے جائیں ہوٹل میں آرام کریں، پھر اس کے بعد کھائیں پئیں، فریش ہو جائیں بالکل، پھر نہا لیں۔ آپ حالت احرام میں نہانا منع نہیں ہوتا، لیکن احتیاط کریں، ہماری بہنیں بھی خاص طور پہ بال وغیرہ نہ ٹوٹیں، کوشش کریں۔ آپ بالکل نہا سکتے ہیں لیکن وہی احرام کی چادریں پہنیں گے، دوسری چادریں نہیں پہنیں گے۔ اور ہماری بہنیں وہی لباس پہنیں جس میں آپ نے نیت کی ہے، کیونکہ اس میں خوشبو وغیرہ لگی ہوگی۔ اگر آپ نے دوسرا لباس بدل لیا اور اس میں خوشبو لگی ہے تو یاد رکھیں دم لازم ہو جائے گا، کیونکہ جن چادروں میں آپ نے نیت کی ہے یا ہماری بہنوں نے جس لباس میں نیت کی ہے اس پہ جو آپ نے خوشبو لگائی تھی ان میں چونکہ آپ نے نیت کر لی وہ معاف، لیکن آپ کے اور لباس یا اور احرام کی چادریں اگر اس میں الگ خوشبو لگی ہوئی ہے اور ابھی آپ ان کو پہن لیں گے تو یہ حالت احرام میں نیا لباس پہننا کہلائے گا اور اس پہ آپ کے دم لازم ہوگا۔ تو لہٰذا پہلے آرام کر لیں، اس کے بعد پھر آپ تشریف لے جائیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ باب السلام سے داخل ہوں، یہ معلوم کر لیجئے گا، اور جب آپ اندر داخل ہو جائیں تو پہلے سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھیں، دعا پڑھیں، پھر کعبۃ اللہ پہ جب آپ کی پہلی نظر پڑے تو افضل یہ ہے کہ آپ کوئی دعا مانگیں، کیونکہ جب کعبۃ اللہ پہ پہلی نگاہ جب پہلی نگاہ پڑے داخلے میں تو آپ دعا مانگیں، قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ جانے لگیں تو ہوٹل میں ہی عمرے کا پورا طریقہ کسی کتاب سے اچھی طرح پڑھ لیں، جو آپ کی فیملی ہے یا آپ کا پورا گروپ ہے اسے ایک دفعہ پورا سمجھا دیں کہ ابھی ہم جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا کیا کرنا ہوگا، وہ ذرا مستحضر ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں ذہن میں مسائل، تو آسانی ہوتی ہے۔